ہو جندے جندے میری یہ نیتوں کیوں کر جمی، ہو جندے جندے میری یہ نیتوں کیوں کر جمی۔ امام دین، خیریت؟ بالکل خیریت ہے۔ آج یہ کیا اس طرح کی شاعری کہاں سے یاد آ گئی؟ وہ شاعری تو یاد آ جاتی ہے اور موقع محل کے مطابق یاد آتی ہے۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب وہ جیجا قبا ہے نا جی گاؤں میں میرے، آپ کے؟ ہاں جی، جو میرا گوانڈی بھی ہے، اچھا۔ وہ قبے نے اپنے پتر کو ویایا ہوا ہے یہاں لاہور شہر میں۔ اچھا۔ تو اس نے مجھے قبے نے بلایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مامدینہ تو اب کے شہر جائے نا تو میری بہو کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے پیو کے پاس اس کو چھوڑ آنا۔ اچھا۔ تو میں نے کہا تم خود کیوں نہیں جاتے؟ جب بیاہ کے تم لے آئے تو واپس چھوڑنے کے لیے میں کیوں جاؤں؟ کہنے لگا میں نے اس سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے۔ کس سے؟ اس کے لڑکی کے باپ سے۔ اچھا۔ اس کو قصور بھی بتا دیا ہے اس لڑکی کا۔ قصور؟ ہاں جی، اس نے، میں نے کہا میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا کیا قصور کیا ہے اس بچی نے؟ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی اگر اس نے تمہاری شان میں گستاخی کی ہے تو میں اس کو سمجھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، اب یہ سمجھ سے آگے کی بات ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب جب کسی بچی کو کوئی سیانا بیانا بندہ اپنے گھر سے اس طرح نکالتا ہے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یقین کریں میرا دل بڑا محسوس سے آ جاتا ہے۔ امام دین ہوا کیا ہے یار؟ اب تمہید ہی باندھے جائیں گے، کچھ بتائیں گے بھی آپ؟ او جی، میں آپ کو تمہید کی طرف ہی تو لانا چاہتا ہوں۔ اصل میں جو قصور بتایا جا رہا ہے نا جی بچی کا، جی، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں وہ قبے کے پتر کے ساتھ اس بچی کی شادی کو۔ اچھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کاکی کے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ بہت بری بات۔ بری بات میں نے کوئی کہا؟ یعنی وہ، اب میں سمجھ گیا آپ کی باتیں، اچھا، کہ اس کے اولاد نہیں ہو رہی، ہاں جی، اور وہ جو بندہ ہے جس کو آپ قبا کہتے ہیں، جی جی، قبا یوں کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو تم۔ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ کتنی بری بات ہے ویسے۔ نہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا۔ امام دین، کم از کم اب آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کا چیک اپ کروایا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی مشورہ میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ جی۔ آپ ایک کاغذ لکھ کر دیں مجھے اچھا۔ کہ جس طرح سے اس بچی کے کڑی مڑی ٹیسٹ کروائے ہیں جی قبے نے، جی اس کو شہر لے کر آتا تھا، اس کا ٹیسٹ کرواتا تھا اور واپس لے کر چلا جاتا تھا، جی اور جا کر یہی کہتا تھا کہ جی اللہ اب کے کرم کر دے گا۔ جب کرم نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا لڑکی میں فالٹ۔ یہی تو بہت بری بات ہے امام دین۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو اگر اولاد نہ ہو تب عورت کو مرید الزام ٹھہرایا جاتا ہے، فالٹ کہتے ہیں جی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی بچی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں شادی کے بعد، ہاں جی، تب بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اس کی ذمہ دار ہو۔ اچھا، تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتی؟ لڑکی ذمہ دار نہیں ہوتی امام دین، میاں بیوی دونوں اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اچھا جی، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمبر الاٹ کیا ہے۔ اچھا، نمبر، جی، اچھا، ہمارا نمبر ہے 46۔ 46۔ اب وہ 46 ہے کیا؟ ہاں جی، 46 ہیں کروموزومز۔ کروموزومس، جی زومس، جی، کروموزومز، ایک کروموزوم ہوتا ہے اور اگر بہت سارے تو کروموزومز ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ایک کروموزوم ہوتا ہے نا، ہاں جی، آپ یہ سمجھیں کہ یہ پوری شکل ہوتی ہے، فوٹوسٹیٹ کاپی ہوتی ہے انسان کی۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ جانوروں میں بھی کروموزومس جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمارا جسم، یہ جو سیلز ہیں، یہ جو خلیے ہیں،
اس میں 46 کروموزوم ہوتے ہیں، لیکن جو اعضائے مخصوصہ ہوتے ہیں ان میں جو خلیے ہوتے ہیں ان میں یہ نمبر آدھا ہو جاتا ہے 23۔ اچھا، آدھا یعنی 23 ہوتا ٹھیک ہے ہے، میل میں اور 23 خاتون کے ہوتا ہے۔ اچھا جب شادی کے بعد یہ ملتے ہیں تو پھر یہ 46 ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اولاد ہو جاتی ہے۔ اولاد کا پھر 46 نمبر ہو گیا نا، کہ 23 نمبر مرد سے آیا اور 23 نمبر خاتون سے آئے، جب دونوں ملے تو 46 ہو گیا۔ کبھی کبھی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی میں تو ہوں اپنا 26 نمبر جی، اور دوسری پارٹی میں ہوں 20 نمبر؟ اچھا اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال 47 بھی ہو جاتے ہیں، 45 بھی ہو جاتے ہیں نہیں، ایک کے زیادہ ہوں اور ایک کے کم ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر کسی کے 45 کروموزوم ہو گئے، پھر 47 کروموزوم ہو گئے، وہ پھر انسان کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، شکل چینج ہو جاتی بالکل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک خاص کروموزوم ہوتا ہے جسے ہم سیکس کروموزوم کہتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے؟ عورت کے اندر 2 ایکس کروموزوم ہوتے ہیں، ایکس، جی 2 ایکس کروموزوم، آپ سمجھے نا؟ اچھا تو مرد میں ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں مرد میں ایک ایکس ہوتا ہے، دوسرا وائی ہوتا وائی ہوتا ہے، اور ہے، اس میں دونوں ایکس ہوتے دونوں ایکس ہوتے ہیں۔ اب اگر مرد کا ایکس کروموزوم خاتون کے ایکس کروموزوم سے مل گیا تو کیا ہوگا؟ اولاد ہوگی۔ اولاد تو ہوگی، لڑکی ہوگی، اچھا اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یعنی اگر ایکس سے ایکس ملے گا تو لڑکی ہوگی، لڑکی ہوگی، اور اگر لڑکی کا ایکس مرد کے وائی کے ساتھ مل گیا تو کاکا، تو لڑکا۔ ہاں جی، تو ذمہ دار کون ہوا؟ یہ تو قدرت کی ذات ہی ہے۔ قدرت کی تو سب سے پہلی ذات ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ ہم کسی کو لڑکا دیتے ہیں، کسی کو لڑکی دیتے ہیں، کسی کو ملے جلے دیتے ہیں، اور کچھ کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان خواتین کو جن کے ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مستقل لڑکیاں ہو رہی ہیں، اگر اب کے لڑکی ہوئی تو طلاق دے دی جائے گی۔ یا اللہ معاف کر دینا ایسے لوگوں کو، یہ کفر کی بات کرتے ہیں۔ امام دین ان کی باتیں میں کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو آپ نے کہا کہ لڑکی کہ ہاں اگر اب کے لڑکی ہوئی، آپ کی بہو کے ہاں اگر لڑکی ہوئی تو آپ اس کو طلاق دے دیں گے، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا وائی کروموزوم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے ایکس سے ملتا؟ یہی تو پوائنٹ ہے جی، جو میں اس کبے کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، کبا جو ہے نا جی، نہیں وہ تو کبا تو یہ کہتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی نا۔ ہاں جی ہاں جی، اب اگر دیکھیں، آپ نے اپنی بہو کے تمام ٹیسٹ کروائے، اس نے کروائے، اس نے کروائے ہیں نا، جی، تو اس نے اپنے بیٹے کے کیوں نہیں کروائے؟ بس اس نے کہا ہمیں خرچہ ڈبل نہ ہو جائے۔ اچھا، واہ شاباش، بہت اور اچھی بات ہے۔ مجھ کو ایک اور بھی شک ہے، جی، مجھ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتا ہے۔ امام دین، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، ہاں جی، بہت زیادہ ہیں۔ قصوروار لڑکی کو ٹھہرا دیتے ہیں اور دوسری شادی کٹکا لیتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی پریکٹس میں روزانہ دیکھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بندہ کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے۔ لیکن یہ اخلاقی اعتبار سے، یہ جذباتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سماجی اعتبار سے، اور مذہبی اعتبار سے بھی امام دین بہت خوفناک بات ہے کہ آپ نے کسی بچی کو صرف اس بنیاد پہ طلاق دے دی یا طلاق دلوا دی امام دین، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دینے کی بات ہوتی ہے، ایک طلاق دلوائی جاتی ہے صرف اس لیے کہ میری بہو کے لڑکا نہیں ہوتا، اس کے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جب تک لوگوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا ہاں جی، کہ لڑکے کی بنیادی وجہ آپ کا بیٹا ہے، اس وقت تک ہمارے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے امام دین۔ یعنی آپ کا بات کرنے کا لب لباب یہ ہے، لب لباب،
ڈاکٹر صاحب ایک تو میری آپ املا ٹھیک کرنے لگے. امام دین، یہ اچھی بات ہے نا، تاکہ کل کو لوگ سنیں گے وہ بھی تو کہیں گے نا کہ لب لباب. آپ کو بات میری سمجھ آ جاتی ہے نا؟ بالکل آ جاتی ہے. تو آپ میری پھر املا یا جو ڈکٹیشن ہے وہ نہ صحیح کرنے کی امام کوشش. دین، آپ جو بات کہتے ہیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا جی، بڑی مہربانی. جو فالو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کی بھی مہربانی ہے. اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کسی بہن بھائی کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بے شک. اور اگر بیٹا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کو ملا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. تو اس میں دونوں میں فرق نہیں رکھنا چاہیے. اور امام دین، اور اگر اولاد نہیں ہوتی اس میں بھی اللہ کی بہت بہتری ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. امام دین، یہ جو بچے ضائع نہیں ہو جاتے، جی اگر یہ بچے اس دنیا میں آ جاتے، کسی کے 2 سر، کچھ بچے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے، کسی کے 4 کان ہوتے، جی یہ دیکھنے میں آتا اخباروں میں آتا ہے تصویریں نا، چھپتی. یا کسی کے 6 انگلیاں ہوتی، 7 8 انگلیاں ہوتی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہر اس بچے کو قدرتی طور پہ ضائع کر دیتا ہے جو اس دنیا میں آنے کے لائق نہیں. اور جس کو دنیا میں بھیجتا ہے جی اس کو صحیح سلامت بھیجتا ہے، بے شک. وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور یہ موجودہ جو دور آ گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں تو فرق بیٹی بیٹے میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. رکھنا ہی نہیں ہاں چاہیے. جی، بیٹیاں بھی آج وہی کام کر رہی ہیں. جی اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے انہوں نے. کیوں؟ تعلیم کا میدان لے لیں آپ، میڈیکل کا میدان لے لیں، کوئی بھی کام ایسا لے لیں. ہوائی جہاز اڑاتی ہیں لڑکی، سب کچھ کام کرتی ہیں، ملٹری میں جاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. پولیس میں جاتی ہیں. بے شک بے شک.